وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جو قرآن نہیں سنتا اس کا حال کیسے بیان کرتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا۔ جب اس پر قرآن کی تلاوت کی جائے، انہیں قرآن سنائے کہ سانو قرآن نہ سناؤ، ہمیں جو سکون قوالی سے ملتا ہے قرآن سے نہیں ملتا، کیوں نہ سنائیں؟ کہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے اور قوالی سمجھنے کے لیے صرف شرک اور کفر کی لعنت چاہیے جو ہمارے دل میں موجود ہے۔ ہم قوالی سن کے، آپ دیکھ لیجئے لاہور کے بسوں کو صبح صبح جا کے چیک کر لیجئے، 1000 کے اندر کوئی ایک بس نہیں ہوگی جس میں صبح قرآن کی تلاوت ہو، اور آپ کو سینکڑوں بسیں مل جائیں گی جہاں نصرت فتح علی خان کا کفر چل رہا ہوگا۔ قرآن سنائیے تو منہ موڑ کے بھاگ جائیں گے، جیسے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگی ہے، ان کے کان، ان کا پردہ سماعت بند ہو چکا ہے، یہ کچھ نہیں سنتے۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ قرآن کو ترک کرنے والے، اس کے سماع سے منہ موڑنے والے، ان کے بارے میں قرآن کی آیات پہ غور کیجئے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، رسول قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کریں گے، اے اللہ، یہ اسلام کی طرف نسبت تو کرتے تھے، نام تو لیتے تھے، لیکن انہوں نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن سے لذت نہیں لیتے تھے، قرآن سے ان کو محبت نہیں تھی۔ قیامت کے دن ان کے اوپر مقدمہ کرنے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور یہی وہ سماع ہے جس کی فرمائش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہا مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے دوسروں کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ اے قوالی سننے والوں، آقا علیہ السلام کا اگر کلمہ پڑھا ہے تو سنو، نبی کہہ رہے ہیں مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے، ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کی، اور جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو ابن مسعود، بس کرو۔ میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی، آنسو موتیوں کی طرح گر رہا۔ قرآن سن کر نبی کو رونا آتا ہے، قرآن سن کر نبی کے صحابہ روتے ہیں، قرآن سن کر اہل ایمان روتے ہیں، ان کے دل پہ قرآن سننے سے اثر ہوتا ہے، قرآن سننے سے ایمان ان کا بڑھتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا سماع ہے۔ اور آئیے اب اہل شرک سے پوچھتے ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، ان کا سماع کیا ہے، وہ محفل سماع میں کیا کرتے ہیں؟ تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا، ڈھول پیٹنا، یہ اہل شرک کا سماع ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ قرآن ہمیں خبر دیتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹی اور تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا اور تالیاں بجانا، لیکن کبھی نہ بھولنا کفار مکہ اس عمل سے اللہ کے تقرب کی امید رکھا کرتے تھے، یہ مذاق کے طور پہ نہیں، بطور عبادت۔ اسی لیے صبح ہوتے ہی بسوں کے اندر قوالی بطور عبادت چلائی جاتی ہے، بطور تبرک چلائی جاتی ہے۔ اس کفر کے جملوں کو لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ قوالی سننا ان کے ہاں ایمان ہے، ثواب ہے، اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ آج قوالی کے دلدادہ بھی تالیاں بجاتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، چمٹے بجاتے ہیں اور اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے وہ لوگ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جائے، بغیر علم، بغیر علم کے، ان کو کوئی علم نہیں۔ قوالی سننے والا، قوالی گانے والا، قوال اور سامعین، یہ سارے مل کر کوئی ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام نے یہ عمل کیا ہو۔
ان کو کوئی علم نہیں، یہ کفار کے رکشے قدم پر چلتے ہوئے، یہ ہندوؤں کے راستے پر چلتے ہوئے، ان کے مندروں سے بجن سن کر مسلمانوں میں قوالی کی صورت میں پھیلانے والے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی مذاق بنانے والے، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ لہو الحدیث سے کیا مراد لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر کہا اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا لہو الحدیث کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا گانا اور راگ، یہ گانا اس سے مراد قرآن کی سایہ سے مراد یہ گانا ہے، یہ موسیقی ہے، یہ راگ ہے۔ مسند احمد میں اور ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی کو نہ بیچا کرو، گانے والی کو نہ بیچا کرو، نہ انہیں خریدا کرو، نہ انہیں گانا سکھایا کرو، اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور ایسی ہی باتوں کے بارے میں لہو الحدیث کی آیت نازل ہوئی۔ آج قوالی پیٹنے والے، قوالی بجانے والے، قوالی گانے والے، ڈھول سرنگی بجانے والے، قرآن کریم کی یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہوتی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو جائیے، ان کی قوالیاں نہ سنیے، ان کے کفریہ جملوں کو نہ سنیے، ان کی ساز اور موسیقی کو نہ سنیے، بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔